اللہ کی رحمت نازل ہو، عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود اس زمین میں اثر باقی رہتا ہے، اور جہاں عذاب نازل ہو عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود عذاب کے اثرات اس زمین میں باقی رہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے تو قوم سمود کی وادی سے گزر ہوا جن پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وہاں ٹھہرے تو صحابہ کرام نے کنویں سے پانی نکالا اور آٹا گوندھ لیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے کہ مدتوں پہلے جو عذاب آیا تھا اس بستی پر اس عذاب کا اثر موجود ہے، لہٰذا انسانوں کی بجائے وہ آٹا اونٹوں کو دے دیا گیا۔ اب سینکڑوں برس تو یقیناً ہوئے تھے نا، ہو سکتا ہے ہزاروں ہوں، سینکڑوں تو یقیناً ہوئے تھے، تو سینکڑوں برس پہلے جو عذاب آیا تھا تو اس کا اثر موجود، تو لہٰذا وہاں کا پانی استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اور ابرہہ نے جب کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا تو جس جگہ پر اس کے ہاتھی تھے وہاں عذاب نازل ہوا، ہاتھیوں کو تباہ کر دیا گیا، قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ تو حاجیوں کو وہاں سے گزرنا تو پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں وادی محصر، پتہ نہیں اب اس کا کیا نام ہے، کتابوں میں تو محصر لکھا ہے۔ تو وہاں سے اگر گزرنا ہو تو تیزی سے گزرنا ہے، وہاں ٹھہرنا نہیں کہ وہ عذاب والی جگہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عذاب آئے تو وہ جگہ میں عذاب کا اثر باقی رہتا ہے، تو اگر رحمت نازل ہو تو اس کا اثر بھی باقی رہتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس ان کے عبادت خانے میں جاتے تو وہاں پھل موجود پاتے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس جاتے تو پھل موجود پاتے۔ اب گیا کوئی نہیں، آیا کوئی نہیں، بازار میں پھل موجود نہیں، پھل کا موسم بھی نہیں، تو حیران ہو کر پوچھا یا مریم انا لاک ھذا، کہ اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، عرض کیا یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کا زمانہ تھا، تو دل میں پہلے بھی دعائیں تو یقیناً کی ہوں گے نا، دل میں خیال آیا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، تو اگرچہ میری اولاد ہونے کا موسم ختم ہو چکا ہے، وہ مجھے بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا تھا۔ تو ہنالک، اسی جگہ پر، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہنالک، اسی جگہ پر دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء،
اے اللہ مجھے پاک اولاد عطا کر، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دعاؤں کو۔ تو ابھی دعا سے فارغ ہوئے تو فا، ہم اس کو کہتے ہیں، یہ فا جو ہے نا تاکید بلا فصل مال وصل کے لیے آتی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ فوراً ہی فرشتوں نے نادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا، اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو بہرحال تو معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو وہاں پر دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، حج کے لیے جا رہے تھے، میدان قادسیہ سے گزر ہوا، اونٹ سے اترے اور زمین کے ذروں میں لوٹنا شروع کر دیا، لیٹتے لیٹتے ادھر آتے ہیں، لیٹتے لیٹتے ادھر آتے ہیں۔ ساتھی سمجھے، دوست احباب نے خیال کیا کہ ان کو گرمی لگ گئی ہے، طبیعت میں گرمی کا اثر ہے، کوئی پنکھا ہلاتا ہے، کوئی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا ہے، کوئی پاؤں کی مالش کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ عرض کیا حضور آپ کو گرمی لگ گئی ہے۔ فرمایا مجھے گرمی نہیں لگی ہے۔ تو جب گرمی نہیں لگی ہے تو یہ اضطرار، استبراب، یہ بے قراری، یہ ادھر ادھر لوٹنا کیسا ہے؟ فرمایا اضطراب بھی نہیں ہے، اضطرار بھی نہیں ہے، بے قراری بھی نہیں ہے۔ تو حضور پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج سے مدتوں پہلے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں صحابہ کرام کے گھوڑے اس میدان میں دوڑے تھے، ان کے سموں سے، ان کے پاؤں سے جو انوار نکلے تھے وہ ریت کے ذروں میں مجھے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے میں زمین کے ذروں میں لوٹ رہا ہوں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، آنکھ والا تیرے جنوں جنوں آندہ بول جاؤ، آنکھ والا تیرے دیدہ کور انی آکھالا، دیدہ کور اندہ دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے انداز میں لکھا ہے، فرماتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ گل کہتے ہیں مٹی کو، گل پھول کو، گل اور گل، گلے خوشبوئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے دوست کے ہاتھ سے خوشبودار مٹی مل گئی۔ کیا مل گیا؟ بدو گفتم مشکی یا عبیری کہ زبوئے دلاویزے تو مستم۔ میں نے اس سے کہا تو عنبر ہے یا کستوری ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دماغ مہک گیا ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم لیکن مدت با گل نشستم۔ اس نے کہا میں تو ایک حقیر مٹی تھی مگر کچھ عرصہ میں پھول کی صحبت میں رہی، گل میں نے پھول، لیکن مدت با گل نشستم۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ ساتھی کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا ہے ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوتی ہے۔
تو اس طرح تو انسان کی سیرت پر، کردار پر، اخلاق پر اچھی یا بری صحبت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء مع دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے یوں ارشاد فرمایا ہے، مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، اچھے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے کی طرح۔ اچھے ساتھی کی مثال، اگر آپ کستوری بیچنے کے والے کے پاس جاتے ہیں، کستوری خریدیں یا نہ خریدیں دماغ مہک جائے گا۔ کستوری خریدیں یا دماغ، اور وہ مثل الجلیس السوء کحامل الکیر او کما قال، اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی بٹھی کی طرح ہے۔ آج کل تو گیس جل رہے، اس زمانے میں کوئلے جلتے، تو اگر آپ جائیں گے یا تو کوئی چنگاری اڑ کر کپڑوں کو گر پڑے گی، جل جائیں گے، ورنہ دماغ کو دھواں تو پہنچ ہی جائے گا نا۔ تو اس لیے نیک بندے کے پاس آپ جائیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے اس پر اثر ہو چکا ہے، ورنہ یہی کہہ رہا ہے۔ یہ اثر ہو جانے کی دلیل ہے کہ ساڈے تے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ آگ کے پاس جائے گا تو آگ اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ جو کہے کہ آگ کی گرمی میں نہیں پہنچنی تو غلط بیانی کام کر رہا ہے نا۔ اسی طرح ایک بندہ برف کے پاس جاتا ہے تو ٹھنڈ پہنچے گی نہیں پہنچے، تو اسی طرح اچھی یا بری صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بلکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، تا توانی دور شو از یار بد، جہاں تک تجھ سے ہو سکتا ہے برے یار سے دور رہ۔ یار بد بد تر بود از مارے بد، اس لیے کہ برا ساتھی، برا دوست زہریلے سانپ سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ زہریلے وجہ بیان کرتے ہیں کہ مارے بد تنہا بر جاں گزد، کہ جو برا یار ہے، جو سانپ ہے زہریلا، وہ صرف بندے کی جان لیتا ہے، اور روایتوں کے مطابق سانپ کے ڈسنے سے مر جانے والے کو اللہ شہید کا مرتبہ دیتا ہے۔ تو برا یار صرف کیا لیتا ہے، وہ تو جانی ہے، سانپ نہ کٹے گا ویسے ہی بندے نے مرنا تو ہے۔ اور یار بد بر دین و ایمان گزد، تو برا یار دین اور ایمان کو ختم کر کے بندے کو ہمیشہ کے لیے دوست کی بنا دیتا ہے۔ اس لیے خود بھی نیکوں سے دوستی کریں، اور خصوصی طور پر اپنی اولاد کے بارے میں بطور خاص خیال رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس کماش کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو ابتدا میں آپ کر لیں گے تو بات سمجھ جائے گی، ورنہ بات جب ہاتھ سے نکل جائے گی تو پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور نیکوں کی دوستی یہاں بھی کام آتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کو بھی کام آئے گی۔ نیکوں کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور قیامت میں بھی۔ قرآن ہے نا، ایک ہوتا ہے خلیل، دیکھو نا، ایک ہوتا ہے معاملات لینا دینا، وہ تو ہر بندے کے ساتھ بندے کو کرنا پڑتا ہے،
لینا دینا ایک ہوتی ہے معاملات، ایک ہوتی ہے موالات۔ موالات ہوتی ہے دلی دوستی، دلی تعلق، وہ صرف اچھوں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ معاملات تو بندے کو ہر ایک کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء، گہرے دوست۔ الاخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست۔ الاخلاء یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، بعض کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر پرہیزگار۔ اللہ والوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی، اللہ والوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی اور یہاں بھی فائدہ دے گی۔ تو اس لیے اچھوں کے ساتھ دوستی رکھو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سگے اصحاب کاف روزے چند، سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو۔ سگے اصحاب کہف روزے چند، پے مرداں گرفت مردم شد، پسرے نو با بداں نشست، خاندان نبوتش گم شد۔ کہ اصحاب کاف کا کتا، اصحاب وہ اللہ کی راہ میں گئے تھے نا دین بچانے کے لیے، تو کتا بھی ساتھ ہو گیا، تو وہ غار کے اندر گئے اور یہ کتا جو ہے نا وہ غار کے باہر ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پتہ ہے دروازے کی جو ہوتی ہے، چوکھٹ پر وہ پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ اچھا، صحابہ کاف کتنے سال وہاں پہلے رہے تھے غار میں؟ فَلَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سَنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال، 300 اور زائدہ 9۔ تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ شمسی لحاظ سے 300 سال تھے اور چاند کے لحاظ سے 309 سال سے، کہ ہر 100 سال کے بعد 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہر دن سال بعد 10-11 دن کا فرق پی جاتا ہے۔ تو شمسی لحاظ سے صحابہ کاف کتنا ٹھہرے؟ 300، اور قمری لحاظ سے تو ان کے جسم محفوظ رہے کہ نہیں رہے؟ تو ان کے تو رہنے تو ان کے کتے کا جسم بھی محفوظ رہا، ان کے کتے کا جسم بھی محفوظ رہا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق اصحاب کہف کا کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، انسانی شکل میں جنت۔ تو جو کتا ہے اگر وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو اس کو یہ شان مل جاتی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ رہا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، دیکھو بیٹا تھا نا، آخری وقت بھی فرمایا کہ ان بھی آ جا، تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے۔ وحال بینہم الموج، یہی باتیں ہو رہی تھی، ایک موج آئی، فکان من المغرقین، اس کو ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ تو نبی کا بیٹا ہے، اگر وہ بروں کی صحبت میں رہتا ہے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ اور کتا جو نجس ہے وہ اللہ والوں کا دامن پکڑتا ہے، تو روایتوں کے مطابق وہ انسانی شکل میں جنت میں جائے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، جب اللہ جنتیوں کو حکم دے گا نا جنت میں چلے جاؤ، تو دوزخی دونوں طرف نا کنارے میں 2 رویا کھڑے ہوں گے۔ تو جیسے نا کوئی سخی گزرے تو منگتے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایسے ہوں گے۔ تو ایک جس کو دوزخ کا حکم ہوگا وہ جنتی میں پڑھے گا کہ آتعارفنی، تو مجھے جانتا نہیں، میں وہ تھا جس نے تجھے پانی پلایا تھا، تو میری سفارش کر۔ دوجا کہے گا میں نے تینوں وضو کرایا تھا، وہ اللہ والا دونوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔
شنیدم کے در روز امید و بیم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک حدیث کا حصہ ہے نا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں پچھلے جمعے یہ اس سے شاید پہلے سنائی تھی، تو اللہ نے فرمایا تھا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، مجھے یاد کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، امید میں نے امید ہے، بیم میں نے ڈر، تو قیامت والا دن امید اور ڈر کا دن ہے۔ امید اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کاں ببخشد کریم، بدارا بنے کاں ببخشد کریم، کہ اللہ کریم نیکوں کے صدقے بدوں کی بخشش فرما دے گا۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کاں ببخشد۔ اب دیکھیے نا صحبت کی بات، ایک اینٹ ہے، دو اینٹیں مثلا ایک مٹی سے تیار ہوتی ہیں، ایک سانچے میں ڈلتی ہیں، ایک کاریگر بناتا ہے، ایک وہ لیٹرین میں لگ جاتی ہے، ایک مسجد کے فرش پہ لگتی ہے، ایک اینٹ تو وہی ہے نا، جس گارے کی وہ بنی ہے اس گارے کی، مگر وہاں آپ کیا ہوتے ہیں اور یہاں کر تھوکنا بھی حرام، کیونکہ یہ مسجد کی نسبت کی وجہ سے کپڑا ہے بنتا ہے، ایک کی شلوار بن جاتی ہے، ایک کا جزدان قرآن کو لگا دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ صحبت رکھنے سے اللہ کریم اس کا اثر پیدا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکوں کی صحبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔